بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں کیسر خان۔ 8 جنوری 2025 کے حوالے سے یہ ہمارا سیکنڈ ویلاگ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، جہاں آپ کو میں دنیا بھر کی خبریں ایک ہی ویڈیو میں دینے کی کوشش کرنی ہے۔ سب سے پہلے لے لیں یہ خبر کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کی یہ عزائم کہ اس نے فلسطین کو دوزخ بنانا ہے، مشرق وسطیٰ کے اندر گرما گرمی پیدا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ جو اسے گرد و نواح کے علاقے ہیں، میں آپ کو پہلے ایپیسوڈ کے اندر بتایا کہ کس طریقے سے وہاں پر وہ مختلف ممالک کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آپ کو ضم کرنے کے لیے، اسٹیٹ بنانے کے لیے فکر مند ہیں۔ وہیں پر آپ کو میں نے بتایا کہ انہوں نے پراپرلی بہت اوپنلی انہوں نے کینیڈا سے کہا کہ ہم آپ کو ضم کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے اسٹیٹ بن جائیں، آپ کے مزے ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد ٹروڈو کا بیان بھی آیا، تمام چیزیں ہوئیں، لیکن اب جو ہے ٹرمپ پوسٹ میپ آن کینیڈا ایز یو ایس ٹیریٹری۔ اب یہاں پر جو میپ جاری کیا گیا ہے یو ایس اے کا، اس کے اندر کینیڈا کو امریکہ کا حصہ بتایا گیا ہے، یعنی کہ یہ ہے نارتھ امریکہ، ایک بر اعظم۔ تو کہتے ہیں کہ جو پورا بر اعظم ہے نا، یہاں پر دو ملک ہیں، ایک نیچے کینیڈا یو ایس اے ہے، اوپر کینیڈا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ پورا کا پورا ہم ہی کر لیتے ہیں، ہم نے سنبھالنا ہوتا ہے، یہ اس کی پوری اس کی جو کیئر ہے آرمی بیس وہ ہمیں کرنی ہوتی ہے، پھر آپ کی معیشت ہم پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، تو لہٰذا اب اس کو ہم ملک قرار دیں گے۔ اس میپ کے کیا کانسیکوینس ہوں گے؟ عوام جو کینیڈین عوام ہے اس کے دل میں کیا چیزیں پیدا ہوں گی، اس کا اندازہ آپ بہتر لگا سکتے ہیں۔ کسی کے ملک کے اوپر اپنا میپ چھاپنا، ٹھیک ہے نا، کسی بھی ملک کے لیے، کسی بھی عوام کے لیے کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، یہ تو آپ بہت ساری خبروں سے لے سکتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک خبر آپ کو دے دیتا ہوں جو کنٹینیوٹی میں ہے، مجھے آپ کو دینی بھی ہے اور آپ سمجھ جائیں گے، اور وہ یہ ہے کہ ایسی ہی ایک حرکت اسرائیل نے کی، اور اسرائیل نے یہ کیا کہ اردن، لبنان اور شام کے علاقوں پر مشتمل متنازع اسرائیلی نقشے کی اشاعت کی ہے۔ اچھا جو آپ کو میں خبر دے رہا ہوں، یہ اردو العربیہ سے ہے، العربیہ.com سے ہے، .net سے ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے ذکر نہیں کیا، میرے حساب سے کچھ انہوں نے ایڈٹ کیا ہے ان گفتگو کو، کہ وہ جو سعودی عربیہ کا جو پارٹ ہے اس کو نہیں ڈسکس کر رہے، لیکن یہاں پر وہ تمام چیزیں آ رہی ہیں جس میں عراق اور سعودی عرب اور شام کیا کہتے ہیں، مصر اور وہ تمام علاقے شامل ہیں، جس کو وہ گریٹر اسرائیل کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ وہ تمام کے تمام آ رہے ہیں، تو اس پر اسرائیل کا جو رد عمل آیا وہ کہتے ہیں کہ جی ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو میپ ہے یہ ہزاروں سال قبل کی تاریخی اسرائیلی ریاست کی نمائندگی کرتا ہے، جس میں مقبوضہ فلسطینی سرزمین سمیت اردن، شام، لبنان اور شام کے علاقے شامل ہوا کرتے تھے۔ تو ہم تو آپ کو ہسٹوریکلی بتا رہے ہیں کہ یہ پورا کا پورا علاقہ جو ہے کہتے ہیں اسرائیل تھا، اب آپ لوگوں نے اس کو بنا لیا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے یہ ذکر کیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور اگلی خبر لے لیتے ہیں ہم شام سے، اور شام کے اندر صورتحال یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر رجیم چینج ہوا ہے، اسد نہیں رہے، اور اس کے بعد جو صورتحال ہے اسی دن اسرائیل جو ہے وہ داخل ہو گیا تھا، اور اس نے بہت ہی اہم علاقوں کے اوپر، جگہوں کے اوپر، پہاڑوں کے اوپر قبضہ کر لیا تھا، اور اب جو ہے وہ مزید آگے بڑھ رہا ہے، اور یہ جو کارروائی ہے اس میں ٹینک اور بلڈوزر بھی شامل ہیں۔ یعنی کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر، تو جو لوکلز ہیں، جب میں نے اس کی لوکل میڈیا سے کوریج دیکھی تو وہاں کے لوگ جو ہیں وہ غصے میں ہیں، شام کے لوگ غصے میں ہیں، اور شام کے لوگ اپنی حکومت سے جو نئی رجیم آئی ہے ان سے کہہ رہی ہے کہ یہ ہماری زمینوں پہ قبضہ کر رہے ہیں، ہماری کھڑی فصلوں کے اوپر سے گاڑیاں گزار رہے ہیں، اور ہمارے گھر توڑ رہے ہیں، آپ کر کیا رہے ہیں؟ تو یہ شکایت جو ہے، یہ جو سرحدی علاقوں کے لوگ ہیں یا اس سے قریب علاقوں کے لوگ ہیں وہ شکایت کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ کیا چیز اچیو کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ جو بھی اچیو کرنا چاہتا ہے، یہاں پر آپ کو میں ایک بات انفارم کر دوں کہ ایک خبر لبنان سے پہلے لے لیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایسا ہی کچھ اسرائیلی فوج جو ہے وہ اب جو زمانہ امن ہو گیا ہے وہاں پر، 60 دن کی جنگ بندی ہو گئی ہے وہاں پر، تو لبنان کے اندر بھی ایکٹیویٹی کر رہا ہے، اور اس صورت میں جو حزب اللہ ہے اس کو پیچھے کیا گیا، آپ کو میں نے بتایا دریا کے پیچھے کر دیا، اور جو آرمی ہے لبنان آرمی وہ کہہ رہی کہ جی ہم دیکھ رہے ہیں اس کو، مگر کیا دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں گے کیسے؟ آپ کے تو ہاتھ گرم کر دیے گئے۔ یہ دیکھیے یو ایس نے $100 ملین in military aid from Israel and Egypt to Lebanon in Bluster ceasefire۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہ فوج جس کو کچھ دیکھنا تھا، ٹھیک ہے نا، لبنان ایک غریب ملک ہے، وہاں پر جو آرمی ہے اس کو، آرمی کون سی، حزب اللہ نہیں،
جو سرکاری آرمی ہے اس کو $100 ارب بھیجے گئے ہیں امریکہ کی طرف سے. کس کی ہیلپ سے؟ ایجپٹ کی ہیلپ سے. کس کی ہیلپ سے؟ اسرائیل کی ہیلپ سے, کہ یہ لیجئے آپ. تو بھائی یہ جو چیز ہوئی ہے یہ تو ڈینجرس ہے. اس سے تو میں یہ ازیوم کر رہا ہوں کہ آپ کی جو آرمی ہے, یعنی کہ اب جو وہاں پر لڑائی ہوگی, ہو سکتا ہے کہ حزب اللہ لڑنے میں برسر پیکار ہو اسرائیلی فوج کے ساتھ, پیچھے سے اس کے اوپر جو وہ ہے آرمی, لبنانی آرمی, وہی حملہ کر دے. مجھے تو شک ہے, کیونکہ اگر لبنانی آرمی کو اسرائیلی آرمی پیسے دے رہی ہے, لے کے دے رہی ہے, لیکن دے تو رہی ہے نا, تو یہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہے. کبھی بھی یہ میں نہیں سنوں گا کہ حزب اللہ, یعنی کہ فار ایگزامپل اگر حزب اللہ کو کوئی فنڈ کرے تو وہ غلط, حماس کو فنڈ کرے تو غلط, لیکن یہاں تو اوپنلی اناؤنس کر کے $100 ملین آپ نے لبنان کے فوجیوں کے ہاتھ پہ رکھ دیے ہیں. واٹ از دس؟ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ کے سامنے میں نے کہا میں رکھ دوں. یہاں پر تھوڑا سا حماس نے ایک کام کیا ہے, وہ کل سے آپ خبر سن رہے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ حماس نے اچھا کام کیا ہے, کہ اب پتہ نہیں اس نے سوچ کیا ہے کہ نہیں کیا, مگر اس نے کہا کہ جی ہم 34 لوگوں کو فری کر دیں گے, آپ فرسٹ فیز آف ایکسچینج ڈیل کر لیں, جس میں آپ نے جو آپ نے وہ لینے ہیں نا میجرز, وہ لے لیجئے, ہم اس میجرز کے بدلے 34 لوگوں کو ریلیز کر دیں گے. اب پتہ نہیں اس نے سوچا تھا یا اس نے کوئی گروپ بنائے ہوئے ہیں, لیکن جب یہ بات کی تو انہوں نے کہا 34 لوگ ہیں کون؟ اسرائیلیوں نے بولا, کہتے لسٹ دے دیتے ہیں. انہوں نے لسٹ تھما دی. اب اس لسٹ کے اندر جن کے نام تھے وہ تو ناچنے شروع ہو گئے, 34 لوگوں کے نام تو اکثریت کے تو نہیں تھے. اگر 250 لوگ ہیں تو 34 لوگوں کے نام آ گئے, تو 200 کے تو نہیں آئے. تو ان فیملیز نے پہلے تو ہنگامہ کیا, جو نیتن یاہو کا گھر ہے اس کو گھیرا, اس کو پتھر مارے. اس کے بعد اس نے آج سپریم کورٹ کے اندر پٹیشن کر دی ہے کہ جناب والا اگر ڈیل کر بھی رہے ہو تو اس میں ہمارے بندے کہاں ہیں؟ آپ ونس اینڈ فار آل کریں نا, آپ ایک ہی بار پل آؤٹ کریں اور جنگ ختم کریں اور سارے ایکسچینج کروائیں. یہ فرسٹ فیز سیکنڈ فیز سے کر رہے ہیں آپ لوگ. تو یہ بڑی زبردست ایک ہنگامی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے 34 نام آنے کے بعد جو پیدا کی ہے حماس نے, وچ از ویری گڈ موو, اگر انہوں نے موو سوچ سمجھ کے کیا ہے. کہتے ہیں ابھی دیکھیے خبر, حماس اسٹینڈ بائی ڈیمانڈ فار اینڈ ٹو غزہ وار انڈر ہوسٹیج ڈیل ایز ٹرمپ ڈیڈ لائن. چھوڑ دیجیے ڈونلڈ ٹرمپ کی ڈیڈ لائن کو. یہاں پر خبر سمجھنے کی یہ ہے کہ حماس اپنی اس بات پہ کھڑا ہے, نمبر 1 کہ اس نے کہا کہ آپ اپنی فوج پوری نکال لیجیے غزہ سے, ہم جنگ بند کر دیں گے, بعد میں 34 بندے ریلیز کر دیں گے پہلے فیز کے اندر. اچھا, اب یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ جو وہ ہے نیتن یاہو, وہ یہی بولے گا کہ وہ تو اپنی ہٹ درمی سے ہی نہیں ہٹ رہا. ہٹ درمی نہیں ہے جناب والا. اینڈ آف وار کے لیے, جنگ کے خاتمے کے لیے آپ کو اپنی فوجیں وہاں سے نکالنی ہوں گی. ایک دن کے لیے فلسطینی آئے تھے 7 اکتوبر کو, ٹھیک ہے, اور وہ چلے گئے. تو آج تک جو ہے نا اس کا آپ رونا ختم نہیں کر رہے, وہ کیوں آئے, وہ کیوں آئے, وہ کیوں آئے. آپ کی یہ رونے ختم نہیں ہو رہا. کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جو کبھی زندگی میں ہی ختم نہیں ہوتے, اسی طرح 7 اکتوبر بھی ہے. اب ان کی فوج 1 سال سے دوسرا سال شروع ہو گیا ہے, بیٹھی ہوئی ہے, اس کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کر سکتا. آپ جو مرضی کریں, یعنی کہ کہتے ہیں ہم آہ بھی کریں تو ہو جاتے ہیں بدنام, وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. وہ ساری زندگی بیٹھے رہیں گے, اور نکالنے کو بول رہے ہیں تو کہتے ہیں نکالنے کو کیوں بول رہے ہو. اگر ایسے ہی وہ 7 اکتوبر کے بعد بیٹھ جاتے فلسطینی, تو امریکہ تو حملہ کر دیتا اس کے اوپر, دنیا حملہ کر دیتی. بلکہ کیا کہیے گا اس کے اوپر, آپ نے خود دیکھنا ہے. اچھا, یہاں پر آپ کو میں خبر دے دوں, اور وہ یہ ہے کہ دنیا اگلی عالمی وبا کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے. ایک بار پھر ہمارے سامنے جو بھی چین میں ہوا, جو بھی ہلاکتیں ہوئیں, اور جو بھی 2019 کی باتیں یاد دلائی جا رہی ہیں, ہمیں بتایا جا رہا ہے ماہرین کی طرف سے کہ آپ لوگ تیار نہیں ہیں. ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2, جو خبریں میں نے آپ کو پہنچائیں, جو مجھ تک آئیں, اور میری امانت ہوتی ہے, خالی میں پہنچاتا ہوں, خالی میرا کام نہیں, اس میں میرا کوئی انٹرسٹ نہیں. تو یہاں پر وہ جو خبریں آ رہی ہیں اس میں خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ جو آپ کو ویکسینیشن دی گئی تھی, اس میں جو فارمولہ تھا, وہ فارمولہ ان کے معیار کے مطابق ہی نہیں تھا کہ جو میڈیکلی اپرووڈ ہوا تھا. مطلب ایک ہوتا ہے اپرووڈ فارمولہ, اور ایک ہوتا ہے کہ آپ نے بنایا کیا. تو اب فارمولہ اپروو کچھ اور کروایا, آپ نے بنایا کچھ اور, تو اس کے اندر ایک جھول آ گیا. ٹھیک ہے, اور فائزر کے اوپر نام آیا تھا. فائزر کی رپورٹ پڑھ سکتے ہیں, میں ٹینشن نہیں ہے, ٹھیک ہے, میں نام لے رہا ہوں.
تو فائزر کے علاوہ کس نے کچھ کیا ہے میرے علم میں نہیں ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اب پھر کیا کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ، اس کے اندر ایک بار پھر سے جو ہے وہ تمام چیزیں ہمیں ڈرائی جا رہی ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی 5 سال کے بعد بھی دنیا سنبھلی نہیں ہے، سدھری نہیں ہے اور تیار نہیں ہے، پتہ نہیں شاید پیسے ختم ہو گئے، ایک بار پھر ارب ڈالر کی ویکسین جو ہے وہ ہمیں لگائی جائے گی۔ اب میرا خیال ہے کہ عوام بھی ویل اویئر ہو چکے ہیں ہر طریقے سے۔ اگلی ویڈیو ملتے ہیں، اللہ حافظ۔